حج کے ان دنوں میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اگر ان کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ انتہائی نامناسب ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ایسی برگزیدہ شخصیت ہیں کہ جنہیں جد الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کی جد۔ روایات کے اختلاف سے آپ کی اولاد میں 70,000 یا 40,000 نبی ہوئے، یعنی ہزاروں انبیاء کرام علیہم السلام آپ کی اولاد میں ہوئے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے امام الناس، یعنی قیامت تک آنے والے انسانوں کے امام بنانا تھا، اور جن کی اولاد میں ہزاروں انبیاء کرام علیہم السلام نے آنا تھا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے انہیں کردار بھی ایسا دیا، سیرت بھی ایسی دی، زندگی بھی ایسی دی، اور انہیں خواص بھی ایسے دیے کہ وہ ان عظمتوں کے لائق اور قابل اور اہل ہوں جو عظمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائیں۔ ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اگر آپ کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کے کردار کی جہات کا اندازہ لگائیں، کئی جہتیں کھلتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کی۔ یعنی آپ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انتہائی مہمان نواز تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام انتہائی مہمان، کبھی اکیلے مہمان کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اگر کوئی مہمان گھر پر موجود نہیں بھی ہے تو باہر سے جا کر کسی کو مہمان بنا کر لے آتے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے۔ ایک آپ کی سیرت کا یہ پہلو ہے۔ پھر صبر و استقلال کا ایک مجسمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جتنا صبر آپ نے کیا، جتنا استقلال آپ نے دکھایا، وہ بھی بہت کم مثالیں ملیں گی عالم انسانیت میں ایسا صبر، ایسا استقلال دکھانے کی۔ پھر اللہ عز و جلال کے احکام پر من و عن اور فوراً عمل کرنا، بغیر کسی تشکیک کے جو حکم مل گیا اس پر فوراً عمل کرنا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاصہ۔ اور ان احکام میں، یعنی اطاعت باری تعالی میں، ان کی مثال نہیں ملتی۔ جیسی اطاعت انہوں نے کی، جس طرح اطاعت انہوں نے کی۔ بہت سے امور شریعت اسلامیہ میں ایسے ہیں کہ جن کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، یعنی انہیں اولیات ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ تو ان کی سیرت کے مختلف پہلو، جن میں صبر و استقلال ہے، مہمان نوازی ہے، اطاعت باری تعالی ہے، ہجرت کرنا ہے، ان میں ایک جو آپ کی شخصیت کا بہت نمایاں اور درخشندہ پہلو ہے، وہ ہے توحید باری تعالی پر ایمان اور توحید باری تعالی کی تبلیغ اور دعوت۔ اللہ عز و جلال کے ایک ہونے پر آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان اور اس پر آپ کی دعوت و تبلیغ، یہ آپ کی سیرت کا بہت نمایاں پہلو ہے۔ حالانکہ توحید کی تعلیم، توحید کی دعوت، یہ ایسا عمل ہے جو تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں مشترک تھا۔ یعنی انبیاء کرام علیہم السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اگر ہم انبیاء کی کسی قدر مشترک کو لیں، بہت سی اقدار مشترک ہیں انبیاء میں، لیکن سر فہرست تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں جو قدر مشترک آئے گی وہ کیا ہے؟ دعوت توحید۔
اور ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید اور ایمان توحید پر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اور جن مثالوں کے ذریعے جس طرح ان کی توحید کی دعوت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، وہ کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آیا۔ تو آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مقدسہ کو ہم توحید کے تناظر میں دیکھیں گے کہ وہ توحید پرست کیسے تھے اور داعی توحید کیسے تھے، مبلغ توحید کیسے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے ماحول میں آنکھ کھولی، بچپن سے شرک کا ماحول دیکھا، بت پرستی کا ماحول دیکھا۔ ان کا چچا جسے قرآن مجید نے جس کا ذکر کیا ہے آزر، وہ خود بہت بڑا بت پرست بھی تھا، بت فروش بھی تھا، بت بنانے والا بھی تھا۔ تو اسی گھر میں، اسی ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرورش پائی، اور جس کا بچپن ہی بتوں میں اور مشرکانہ رسوم میں گزرا ہو، اس کی توحید کی دعوت دینا، توحید پر کاربند رہنا اور توحید کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لینا، یہ زیادہ معنی خیز ہے۔ انہوں نے اپنے اسی چچا جس کے گھر میں اب پرورش پا رہے ہیں، اسی کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے اسی چچا کو یہ سمجھانا شروع کر دیا کہ آپ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں۔ اب معمر ہیں اور یہ بچے ہیں ابھی ابراہیم علیہ السلام، تو آپ انہیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں، کہ یہ جو صورتیں تم نے بنائی ہیں اور جن کے مجاور بن کے بیٹھے ہو، ان میں ایسی کون سی چیز ہے کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپن کی دعوت توحید ہے۔ اور اب باپ جواب دیتا ہے، جو در حقیقت چچا ہے، قرآن مجید نے باپ کہا اسے، قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کو بھی ایسے کرتے دیکھا، ہمارے بڑے بوڑھے انہی بتوں کی عبادت کرتے تھے تو ہم بھی انہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور فرمایا قال قد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہ آپ ان مورتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، لہذا ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انتم من اللاعبین، کہ تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل بھی ہے کہ یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، یا ویسے ہی مذاق کر رہے ہو۔ یہ تو کہہ دیا کہ ہمارے معبود نہیں ہیں، عبادت کے لائق نہیں ہیں، تو اس کی کوئی دلیل بھی ہے، کوئی حق بات بھی ہے، کوئی سچی بات بھی ہے، یا ویسے ہی مذاق کر رہے ہو۔ تو آپ نے وہاں جواب دیا قال بل ربکم رب السماوات والارض، کہ تمہارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، جو پوری کائنات کا رب ہے، تمہارا رب بھی وہ ہے۔ الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین، جس نے زمین و آسمان پیدا بھی فرمائے، انہیں بنایا بھی، ان کا نظام چلا بھی رہا ہے، اور میں اس پر گواہ ہوں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ رب وہی ہے، معبود وہی ہے، جنہیں تم رب سمجھ رہے ہو، جن کی تم عبادت کر رہے ہو، یہ تمہارے معبود نہیں ہے، تمہارے رب نہیں ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کہا وَتَاللَّهِ، مجھے اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلُّوا مُدْبِرِينَ، ذرا آپ لوگ جائیں تو آپ کے یہ جو بت ہیں، جو مورتیں ہیں، جنہیں رب بنائے بیٹھے ہو، معبود بنائے بیٹھے ہو، ان کے ساتھ میں دو ہاتھ کرتا ہوں، ان کے معاملے میں میں خود دیکھتا ہوں کیا کرنا ہے۔
ان کے خلاف میں چال چلتا ہوں، میں کوئی پلاننگ کرتا ہوں کہ ان کا کیا کرنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جانے کے بعد، جب ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس رہ گئے اکیلے، تو پھر کیا کیا کہ ایک کلہاڑا پکڑا اور ان خداؤں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، توڑ دیا سب بتوں کو۔ اور وہ جب واپس آئے تو پھر انہوں نے پوچھا کہ ہمارے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ، یہاں الفاظ معبودوں کے ہیں، بتوں کے نہیں ہیں، کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ جس نے بھی کیا وہ ظالموں میں سے ہے، اسے ڈھونڈو پکڑو۔ تو کہنے والے نے کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ ایک جوان ہے، ایک لڑکا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اس کے بارے میں ہم نے سنا کہ اس نے ایسا کہا تھا۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، انہوں نے کہا کہ ابراہیم کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ تم نے کیا ہے؟ اب انہیں شرم نہیں آ رہی یہ سوال کرتے ہوئے، یعنی مشرک ہمیشہ احمق ہوتا ہے، بے وقوف ہوتا ہے، عقل سے پیدل ہوتا ہے، دماغ سے فارغ ہوتا ہے، کہ جو خدا، جو معبود خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکے وہ تمہیں کیا بچائیں گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی حکمت عملی دیکھی ہے ان کی، کہ بتوں کو توڑنے کے بعد وہ جو کلہاڑا تھا وہ بڑے بت کے کندھے پہ لٹکا دیا، کہ جیسے ان سب کو توڑنے کے بعد اس نے کلہاڑا اپنے کندھے پہ رکھ لیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سوال سنا کہ کیا تم نے یہ کیا ہے، تو آپ نے ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کیا ہے، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں نے نہیں کیا۔ کہتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف 3 جھوٹ منسوب ہیں، لوگوں نے منسوب کیے ہیں، اللہ کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا کوئی بھی، آپ نبی تھے اور نبی جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بت انہوں نے توڑے تھے اور آپ نے کہا کہ میں نے نہیں توڑے، حالانکہ یہ آپ نے جواب دیا ہی نہیں، نہ ہاں میں جواب دیا نہ میں جواب دیا۔ جواب کیا دیا آپ نے کہا قال بل فعلہ کبیرہم، یہ ان بتوں کے بڑے نے کیا ہے، ان بتوں کے بڑے نے کیا ہے۔ اب اس جواب میں بھی حکمتیں ہیں کہ بتوں اور انسانوں میں بڑا کون ہے مقام و مرتبے کے اعتبار سے، اور انسانوں میں بھی، عام انسانوں میں نبی بڑا ہے یا عام آدمی بڑا ہے؟ نبی بڑا ہے۔ تو آپ نے جواب تو یہی دیا نا، بظاہر انہیں یہ نظر آیا اس جواب میں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بڑا بت ہے اس نے کیا ہے، لیکن آپ نے کیا کہا تھا کہ جو ان سے بڑا ہے اس نے یہ کیا ہے، اور ان سے بڑا انسان ہے، اور انسان جتنے تھے اس وقت ان تمام انسانوں میں بڑے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ تو آپ نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا، البتہ سچ اس انداز میں بولا کہ سمجھنے والے کچھ سمجھیں اور بولنے والا کچھ بولے۔ اسے تعریض کہتے ہیں، تعریض اور توریہ کہتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے، شریعت اسلامیہ میں بھی تعریض کرنا جائز ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو تعریض کرنا آتا ہو، تعریض کا فن جسے آتا ہو، اس بندے کو زندگی میں کبھی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ اپنی ہر بات کو چھپا بھی جائے گا اور جھوٹ بھی نہیں بولے گا۔ اسے تعریض کہتے ہیں، یعنی ایسا ذو معنی جملہ بولنا، 2 مطلب رکھنے والا، 2 معنی رکھنے والا، 2 مفہوم رکھنے والا ایسا جملہ، ایسا جواب دینا
کہ جسے جواب دیا جا رہا ہے وہ کچھ اور سمجھے اور جو جواب دینے والا ہے اس کی مراد کچھ اور ہو۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ تو جب آپ نے یہ جواب دیا تو فرمایا کہ ان سے پوچھو، فاسألوہم، ان بتوں سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں، جنہیں اپنا معبود بنائے بیٹھے ہو اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی عملی دعوت دی کہ یہ بت جنہیں اپنا معبود مانتے ہو، اپنا خدا مانتے ہو، رب مانتے ہو، جن کے سامنے جھکتے ہو، یہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، یہ تمہاری کیا حفاظت کریں گے، تمہیں کیا فائدہ دیں گے۔ ایک یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی دعوت کا ذکر فرمایا قرآن مجید میں۔ اس کے بعد قرآن مجید میں نے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے توحید جس طرح بیان کی، جس طرح دعوت دی، اللہ تعالیٰ نے وہ سارا بیان فرمایا۔ نمرود کے ساتھ آپ کا مقابلہ تھا، مد مقابل نمرود تھا جو خدائی کا دعوے دار بھی تھا، رب ہونے کا دعوے دار بھی تھا، بادشاہ بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں نمرود کے ساتھ ہونے والے ایک مناظرے کا ذکر فرمایا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہیں دیکھا وہ ایک بندہ نمرود جو ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا، مناظرہ کر رہا تھا، بحث کر رہا تھا، دلائل دے رہا تھا۔ ان آتاہ اللہ الملک وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اب یہ دلیل دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال کے وجود پر کہ معبود برحق وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور تو نمرود نے کیا کہا؟ قال انا احیی و امیت، کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، میں زندگی بھی دیتا ہوں، موت بھی دیتا ہوں۔ اب وہ سمجھا ہی نہیں کہ زندگی دینا کیا ہوتا ہے اور موت دینا کیا ہوتا ہے۔ میں نے عرض کی نا کہ مشرک ہمیشہ بے وقوف ہوتا ہے، عقل اس کی کام نہیں کرتی۔ یعنی جو اپنے بنائے ہوئے بتوں کو یا اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درختوں کو اپنا معبود بنا لے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اپنا رب ماننا شروع کر دے، اس سے بڑی بے وقوفی اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو وہ بھی بے وقوف تھا نمرود بھی، کہنے لگا میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ اس نے ایک سزائے موت کے قیدی کو آزاد کر دیا اور کہا میں نے اسے زندگی دی، اور ایک بے گناہ بندے کو قتل کر دیا، مار دیا اور کہا میں نے اسے موت دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی ذہنیت کو سمجھ گئے، اس کی عقل کو یا اس کی بے وقوفی کو، اس کے احمقانہ پن کو سمجھ گئے۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، مشرق سے طلوع کرتا ہے، فأتی بہا من المغرب، اب اگر تو رب ہے تو اسے مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ روزانہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے نا، ساری دنیا دیکھتی ہے، اور یہ میرا رب کرتا ہے۔ اب اگر تو رب ہے تو کسی ایک دن تو سورج کو مغرب سے طلوع کر۔ اب وہ بادشاہ تھا اور رب ہونے کا دعوے دار بھی تھا، اس نے جب یہ سنا کہ اب سورج کو مغرب سے طلوع کرنا ہے، وہ زندہ کو تو میں نے موت دے دی، موت کو میں نے زندہ کر دیا، یہ تو میں نے کر کے دکھا دیا، اب یہ جو کام ہے کہ سورج کو مغرب سے طلوع کرنا ہے، یہ کیسے کرنا ہے؟ اور قرآن مجید کے الفاظ ہیں فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ جو کافر تھا وہ مبہوت ہو گیا۔
کیا ہو گیا؟ مبہوت۔ اردو زبان میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ اردو زبان اس کیفیت کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ یہ مبہوت جو ہے یہ لفظ عربی کا ہے۔ بہتا فعل ہے اور مبہوت اس کا مفعول ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جب بندے کو کسی چیز کی سمجھ ہی نہ آئے کہ اب کہنا کیا ہے، کرنا کیا ہے، سوچنا کیا ہے، جواب کیا دینا ہے، جب کسی چیز کا ہوش نہ رہے تو اسے کہتے ہیں مبہوت ہو جانا، ادھر ادھر دیکھنے کی بھی ہوش نہ رہنا۔ تو اللہ عز و جلال نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت کا ذکر فرمایا کہ اس طرح انہوں نے توحید کی طرف بلایا لوگوں کو، اور اس طرح دلائل دیے اللہ عز و جلال کی توحید پر۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے توحید پر دلائل دینے کا ذکر سورہ انعام میں اس طرح فرمایا کہ تمام لوگ جو شرک کرتے تھے، کوئی ستاروں کو پوجتا تھا، کوئی چاند کو پوجتا تھا، کوئی سورج کو پوجتا تھا، درختوں کو پوجتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے۔ جب رات ہوئی فلما جن علیہ اللیل، رات ہوئی رآ کوکبا، تو ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام ہیں اور وہ تمام مشرک لوگ جو وہاں موجود تھے، ستاروں کو دیکھا۔ قال ھذا ربی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تم انہیں رب مانتے ہو، چلو میں بھی انہیں رب مانتا ہوں۔ یہ ستاروں کو پوجتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، تو میں بھی انہی کو رب مانتا ہوں۔ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ اب جب فلما افلا، جب صبح کا وقت ہوا، سحری کا وقت ہوا، اور ستارے مدھم ہونا شروع ہو گئے، ڈوبنا شروع ہو گئے، قال لا احب الآفلین، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو ڈوب رہے ہیں، یہ تو بجھ رہے ہیں، ان کی تو روشنی ختم ہو رہی ہے، اور میں ڈوبنے والوں کو اپنا رب نہیں بنا سکتا۔ جو ڈوب جاتے ہوں، جن کی چمک دمک ختم ہو جاتی ہو، وہ میرا رب نہیں ہو سکتے۔ اور پھر فلما رأى القمر، پھر آپ نے ایک رات چاند کو دیکھا، چاند طلوع ہوا ہے، پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے، 14ویں کا چاند ہے، اور چاند کو دیکھنے کے بعد بازغا، جب وہ پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، روشن تھا، قال ھذا ربی، تو فرمایا ہاں یہ میرا رب ہے۔ وہ ستارے تو چھوٹے چھوٹے تھے، یہ ان سے بڑا ہے، تو یہ میرا رب ہے، اس کی روشنی بھی زیادہ ہے، اس نے اپنی روشنی سے ستاروں کی روشنی کو مدھم کر دیا ہے، تو یہ رب ہے۔ فلما افلا، اور جب وہ بھی غروب ہو گیا، جب صبح ہوئی، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہوں کی طرح گمراہ ہو جاتا، میں بھی اسی کو اپنا معبود سمجھتا اور اسی کی عبادت کرتا رہتا، لیکن یہ بھی غروب ہو گیا، لہذا میں اسے بھی اپنا رب نہیں مانتا۔ اب تیسرا فلما رأى الشمس، پھر سورج طلوع ہوا، اور جب پوری آب و تاب سے چمکنے لگا، فلما رأى الشمس بازغا، جب سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا، روشن دیکھا، قال ھذا ربی، ہاں یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ پہلے سب سے بڑا ہے، ستاروں سے بھی بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے، روشنی بھی زیادہ ہے، تب و تاب بھی زیادہ ہے، حرارت بھی زیادہ ہے، تو یہ میرا رب ہے۔ اور پھر فلما افلت، جب سورج بھی غروب ہو گیا، قال یا قومی، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، تم جس جس کا شرک کرتے ہو، جیسے جیسے شرک کرتے ہو، میں اس سب سے بری ہوں، نہ میں ستاروں کو رب مانتا ہوں، نہ چاند کو رب مانتا ہوں، نہ سورج کو رب مانتا ہوں، بلکہ میں کس کو رب مانتا ہوں؟ فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اس کو رب مانتا ہوں جس کی طرف میں اپنا چہرہ کیے ہوئے ہوں، اور جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، حنیفہ، زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔
یہ پھر آپ نے تعلیم دی اور یہ دعوت دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عملی زندگی میں مظاہر قدرت سے، یعنی چاند، ستارے، سورج، انہیں سامنے رکھتے ہوئے، سامنے دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی۔ اور جس طرح توحید کی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، حالانکہ میں نے عرض کیا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا اولین مقصد دعوت توحید ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی پہلی دعوت توحید کی دعوت ہوتی ہے۔ اعمال کے سارے معاملات بعد میں آتے ہیں، معاملات سارے بعد میں آتے ہیں، سب سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ لیکن یہاں بھی ایک نقطہ ذہن نشین کرنے والا ہے، یاد رکھنے والا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ترجیحاتی اور پہلی دعوت توحید کی دعوت ہوتی ہے۔ آج ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی اس سنت پر عمل نہیں کر سکتے، یعنی ہم ترجیحی بنیادوں پر توحید کی دعوت نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہمیں توحید ملی ہے تو در رسالت مآب سے ملی ہے۔ انسانوں تک توحید آئی ہے تو کہاں سے آئی ہے؟ رسولوں کے ذریعے۔ اب جن تک توحید پہنچی ہے رسولوں کے ذریعے، ان کے لیے پہلے رسول کی ذات ہے، بعد میں توحید کی تعلیم ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ یعنی اگر آج کوئی رسالت کو چھوڑ کر توحید کی طرف جائے گا تو اس کی توحید اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ التوحید۔ کیا نام ہے؟ سورہ توحید۔ کون سی سورت ہے؟ قل هو اللہ احد۔ اس کا نام سورہ اخلاص بھی ہے اور اس کا نام سورۃ التوحید بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس سورہ توحید کے ذریعے یہ نقطہ سمجھایا ہے جو میں نے عرض کیا کہ آج ہمارے لیے پہلے رسالت اور پھر توحید۔ اگر ہم کہیں گے کہ پہلے توحید، تو پہلے توحید کا دعویٰ صرف رسول اور انبیاء کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم رسول کی ذات کو مانیں گے تو رسول کے ذریعے توحید مانیں گے۔ سورہ توحید کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ سورہ اخلاص کا پہلا لفظ کون سا ہے؟ اب یہ جو کل ہے لفظ، یہ توحید نہیں ہے۔ توحید شروع ہوتی ہے هو اللہ احد، هو اللہ احد، یہاں سے توحید شروع ہوتی ہے۔ اللہ الصمد، یہ بھی توحید ہے۔ لم یلد ولم یولد، یہ بھی توحید ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، یہ بھی توحید ہے۔ تو یہ ساری توحید لفظ کل سے شروع ہو رہی ہے، اور کل کیا ہے؟ رسالت۔ کل کیا ہے؟ یہ رسالت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرما رہا ہے کہ اے میرے رسول، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ فرمائیے، کیونکہ میرے ہاں اللہ فرما رہا ہے کہ میرے ہاں قابل قبول وہ توحید ہوگی جو آپ کے ذریعے سے آئے گی، آپ کے واسطے سے آئے گی۔ اس لیے قل، آپ فرمائیے، هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ تو آج ہم پہلے در رسول پر جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر توحید کو مانیں گے تو وہ توحید اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ اور اگر ہم کہیں کہ ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم ڈائریکٹ اللہ کو مانتے ہیں، صرف اللہ کو مانتے ہیں، تو یاد رکھیے ایسی توحید اللہ کو نہیں چاہیے، ایسا موحد بھی اللہ کو نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب موحد، محبوب توحید پرست، توحید کو ماننے والا وہ ہے جو اللہ کے محبوب کو پہلے مانے اور اللہ کے محبوب کی بتائی ہوئی توحید کو مانے۔ یہ نقطہ ہمارے ہاں نہیں سمجھا جاتا، نہیں جانا جاتا، الا ماشاءاللہ۔ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ رسول کی ذات کو درمیان سے نکالا جائے،
اور اپنا معاملہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ کیا جائے، ایسا نہ ہوا ہے اور نہ ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین برملا کہا کرتے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ ہم کیا جانیں کہ اللہ ہے بھی یا نہیں، ہم کیا جانیں کہ توحید کیا ہے، ہم تو اللہ کو اللہ اس لیے مانتے ہیں کہ آپ کی زبان سے نکلا کہ اللہ ہے تو ہم نے کہہ دیا ہے، آپ نے کہا کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ہم نے کہہ دیا، آپ کہیں تو ہم کہیں گے۔ یہ وہ توحید ہے جو صحابہ اکرام نے مانی، اور اسی توحید کو ماننے والا اللہ کے ہاں موحد ہے، توحید کو ماننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔